خواتین و حضرات، چیسٹ پین یا انجائنا کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ مریضوں کے لیے ہدایات اور علاج۔ طبی مشورہ، ای سی جی، ایکسرسائز ٹیسٹ وغیرہ کے بعد جب انجائنا کی تشخیص ہو جائے تو اچانک درد کی صورتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، آئسوڈرل یا انجیسڈ کی گولیاں ہر وقت پاس رکھیے اور درد ہونے کی صورت میں زبان کے نیچے رکھ لیجیے۔ کچھ دیر کے لیے فوراً آرام کیجیے۔ سگریٹ نوشی مت کیجیے۔ ذہنی الجھاؤ یا نفسیاتی دباؤ پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کیجیے۔ نمبر 5، ورزش یا ضروری جسمانی کام اتنا کیجیے کہ درد نہ ہو۔ نمبر 6، کھانے کے بعد اور سردی میں چلنے یا ورزش سے احتیاط کیجیے۔ نمبر 7، متعلقہ طبیب سے مشورہ کیجیے، یعنی کہ جو بھی اسپیشلسٹ آپ کو کہ اس میں ہو، دسترس میں، اس سے صحیح مشورہ کیجیے۔ انجیسڈ اور آئسوڈرل کی گولیوں سے بعض مریضوں کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کوشش کیجیے کہ اسے برداشت کر سکیں، کیونکہ انجائنا کے درد کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ انجائنا کے لیے ضروری ٹیسٹ۔ معالج یا ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق مندرجہ ذیل ٹیسٹ کرانا ضروری ہے۔ نمبر 1، خون اور پیشاب کے ٹیسٹ بشمول شکر، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ، LDL، HDL وغیرہ۔ نمبر 2، سینے کا ایکس رے۔ نمبر 3، ECG۔ نمبر 4، اسٹریس ایکسرسائز ETT، جو دل کی شریانوں کے سکڑنے کے اثرات کا پتہ لگانے کے لیے کی جاتی ہے۔ نمبر 5، ضرورت پڑنے پر تھیلیم اسکین، مائیکارڈیم، ایکوکارڈیوگرام اور کارڈک کیتھرائزیشن، جو مرض کی شدت پر منحصر ہے۔ اس سے یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ کون سی شریان کس جگہ سے کتنی تنگ ہے۔ علاج اور سدباب۔ مندرجہ ذیل ٹیسٹوں سے گزرنے کے بعد دل کے ماہر معالج آپ کے لیے طریقہ علاج تجویز کریں گے۔ آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوگا کہ آئندہ انجائنا کی بیماری سے کس طرح محفوظ رہا جائے اور کیسے اس بیماری کو مزید بڑھنے سے روکا جائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ مندرجہ ذیل علاج اور احتیاط کے باوجود دل کی شریانوں کی یہ بیماری اگر مزید بڑھنے سے نہ رک سکے اور شریانوں میں مزید تنگی اور سختی ہو جائے، جو مکمل طور پر یا کم از کم 99% تک بند کلوز ہو سکتی ہے، تو نتیجے میں بائی پاس سرجری یا انجیوپلاسٹی وغیرہ کرانے کی اشد ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اوپر دی گئی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے سے اس بیماری میں اندرونی طور پر کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچتا رہتا ہے۔ انجائنا سے نمٹنے کے لیے ہدایت۔ نمبر 1، سگریٹ نوشی سے مکمل پرہیز۔ نمبر 2، ایسے حالات سے اجتناب کریں جہاں دل پر دباؤ محسوس ہونے لگے اور انجائنا ہو جائے، مثلا جذباتی ہیجان، غصہ، جلد بازی اور بے حد ذہنی پریشانی وغیرہ کو قابو میں رکھیے۔ اپنا مزاج متوازن رکھیں۔ نمبر 3، مرغن اور زیادہ کولیسٹرول والی دوائیں یا غذائیں اور بسیار خوری ایک ہی وقت میں زیادہ کھانا سے احتیاط کیا جائے۔ نمبر 4، مناسب جسمانی ورزش باقاعدہ سے کیجیے، لیکن ورزش یا ضروری جسمانی کام اس قدر کیجیے کہ درد نہ ہو۔ کھانے کے بعد یا سردی میں ورزش سے احتیاط کیجیے۔ پہاڑی مقام یا چڑھائی پر جہاں آکسیجن کی کمی واقع ہو سکتی ہے، وہاں چڑھنے سے پرہیز کیجیے۔ وزن کو کنٹرول میں رکھیے۔ نمبر 6، اگر ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس شکر کی بیماری بھی ہو تو انہیں مکمل کنٹرول میں رکھیے، کیونکہ جس قدر مریض کا بلڈ پریشر زیادہ سے زیادہ ہائی ہوتا رہے گا، اتنی ہی دل کی خون پہنچانے والی شریانوں میں تنگی واقع ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ فالج کے حملے کے امکانات بھی اضافہ ہو جائے گا۔ مریضوں کو نہایت اہم مشورے۔
کام کی نوعیت، انجائنا کا علاج شروع ہونے کے بعد اور مرض میں جب خاطر خواہ افاقہ ہو جائے تو آپ اپنا جاب یا کام شروع کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ کو مسلسل احتیاط کی ضرورت ہے۔ مثلا کام میں دن رات مشغولیت سے بچیے، وزنی اشیاء نہ اٹھائیے، ایگزیکٹوز اور انتظامی ذمہ داریوں کے حامل افراد زیادہ لمبی میٹنگوں سے اجتناب کریں اور کوشش کریں کہ کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ کا اثر قبول نہ کریں، اور اپنے کام کے اوقات میں ذہنی اور جسمانی سکون اور راحت کا خاص خیال رکھیں۔ لمبی ڈرائیونگ اور ٹریفک کے ازدحام کے وقت ڈرائیونگ سے بچیے، اس طرح ٹریکٹر، لاری اور ٹرالر وغیرہ چلانے سے بھی احتیاط کیجیے۔ اپنے مالک سے پہلے مشورہ لیجیے۔ ہوائی سفر موجودہ اور جدید پریشرائزڈ طیاروں کی وجہ سے ہوائی سفر کرنے میں انجائنا کے مریضوں پر کوئی پابندی نہیں، البتہ سفر کرتے وقت اپنا وزنی سامان اٹھانے میں سے احتیاط کریں۔ الکحل چونکہ وزن بڑھاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ خون میں خصوصی ٹرائیگلیسرائڈ کا اضافہ ہونے لگتا ہے، اس لیے اس مشروب سے انجائنا کے مریضوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، انجائنا کی تشخیص ہونے کے بعد اگر آپ ماہر امراض قلب کے مشوروں سے انجائنا کے مرض کی دوائیں مستقل مزاجی سے لیتے رہے اور اوپر دی ہوئی چیدہ ہدایات پر عمل پیرا رہے تو انشاءاللہ آپ کے مرض میں خاطر خواہ کمی واقع ہونے کے سنہری مواقع ہیں۔ آپ بلا تکلف اپنے روزمرہ زندگی کی ضروریات بآسانی پوری کرتے رہیں گے، لیکن بالفرض اگر آپ کا معالج قلب بیماری کے کسی مرحلے پر بائی پاس سرجری یا اینجیوپلاسٹی کا مشورہ دیتا ہے تو اسے قطعاً نہ گھبرائیے، کیونکہ اس وقت کا انشاءاللہ وقت آنے پر بھی جدید آلات اور ٹیکنیک کی مدد سے بائی پاس سرجری کے نتائج بہت اطمینان بخش ثابت ہوتے رہیں گے، جس سے مریض کی باقی ماندہ زندگی پر مثبت اور خوشگوار اثر مرتب ہوتا ہے۔